سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین. لبیک 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 یا رسول اللہ. دوستو، میں ہوں محمد وسیم طالب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل. آج جس پروگرام کے لیے مارکیٹ میں آیا ہوں وہ پروگرام ہے حق بولو اور سچ بولو. آج بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے. ہمارے سب کی جان، ہماری سب کی آن، ہماری سب کی شان، ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہماری جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، ہم خود قربان. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آئے دنوں یہود جتنا بھی ہے، جتنا بھی کفار ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں فرانس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی. آپ کے گستاخانے خاکے پیش کیے گئے. اس کے اوپر پاکستان کی ایک جماعت تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ کے امیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی اور وہ فیض آباد میں پہنچے. ان کا صرف مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. اور جو ملک ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے بنا ہے، کیا ہمارے دل یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی گستاخ رہ سکے؟ اسی لیے انہوں نے یہ مہم چلائی اور وہ اسلام آباد انہوں نے دھرنا دیا. تو اس پر حکومت پاکستان نے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ معاہدہ طے پایا تحریک لبیک کے ساتھ کہ ہم 3 ماہ کے اندر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے. اب وہ مدت پوری ہونے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ سفیر کو نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے. علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے بھی ڈیڈ لائن حکومت کو دی ہے 16 فروری کی. اگر حکومت نہیں نکالتی، سفیر کو ملک بدر نہیں کرتی، ہم یہ عوام کی رائے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کسی جماعت کا تعلق نہیں ہے، یہ سب جماعتوں کا تعلق ہے، کسی ایک جماعت کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے سب محبت کرتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ عوام کی اس میں کیا رائے ہے، کہ وہ کتنا ساتھ دے گی، وہ اس ایشو کے اوپر کیا اپنی رائے دیتی ہے. آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس نے ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. آپ سرکار مصطفیٰ کے گستاخانے خاکے پیش کیے. اس کے اوپر تحریک لبیک نے رد عمل کیا، اسلام آباد پہنچے، لانگ مارچ کیا، جس کے اوپر حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ معاہدہ طے پایا کہ 3 ماہ میں ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. اب وہ 3 ماہ پورے ہونے جا رہے ہیں. کیا انہیں سفیر نکال دینا چاہیے تھا ابھی تک؟ کیا وہ نکالیں گے؟ اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کے مطابق ان کو نکالنا چاہیے؟ بالکل جی، نکالنا چاہیے ان کو، کیونکہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے، چاہے وہ فرانس کا ہو چاہے کسی ملک کا بھی ہو، وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھانا سب کو. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ ان لوگوں کا پراپیگنڈا ہے ہمارے خلاف، وہ ہم لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سخت ایکشن لینا چاہیے. فرانس والوں نے گستاخانے خاکے پیش کیے. تو میرے دوست، میرا آپ سے سوال یہ ہے، ناموس سلط پر ہم سب کو پہرا دینا چاہیے؟ جی ہم سب کو پہرا دینا چاہیے اور پکا پہرا دینا چاہیے. یہ جو خاکہ ہے انہوں نے نعوذ باللہ ہمارے حضور کے خلاف انہوں نے جو حرمت کی ہے، سفارت خانے ہمارے ملک سے ختم ہونے چاہیے تھے، بلکہ اسی وقت ختم ہونے چاہیے تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. انہوں نے ہم سے معاہدہ بھی کیا ہے. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب شہید ہو گئے ہیں، جو کہ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی ہے کہ 17 فروری تک ہمیں ٹائم دیا جائے، اس وقت تک ہم ان کے جو ہمارے ملک میں سفارت خانے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. اچھا دوست، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے اس وقت جو چل رہا ہے، کیا ہمارے اس پاکستان کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا، یہ ملک پاکستان ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر بنا، ایسا ہی ہے؟ تو کیا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے نظام مصطفیٰ، بالکل، کیونکہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمایا اور اس پہ ہمیں چلنا چاہیے. یہ ہمارے قرآن مجید میں بھی ہے اور اللہ نے بھی فرمایا اور ہمارے صحابہ اکرام نے بھی یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ وہ 3 ماہ کے اندر فرانس کے سفیر کو نکالیں گے.
وہ اب 3 ماہ پورے ہونے کی مدت بس قریب آ رہی ہے، تو کیا حکومت کو نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اگر نہیں حکومت نکالتی تو ایک طرح سے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہماری جان، مال، بیوی بچے سب قربان. تو کیا یہ صرف تحریک کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے لیے مارچ کرے، یا ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے؟ دیکھیں جی، ہم کلمہ کو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، تو ہم خالی نام کے مسلمان نہیں ہیں. یہ خالی ہمارے جو علماء کرام تھے، خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایسے مرد کلندر ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا کہ رہتی دنیا تک اللہ پاک ان کے نام کے چرچے دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہ عاشق رسول، اصل میں عاشق رسول وہ ہے، اصل میں عاشق رسول ہم نہیں ہیں. ہم جب عاشق رسول بنیں گے جب اس سفیر کو ہم 17 تاریخ سے پہلے نکلوائیں گے، 17 فروری سے مجھ سے پہلے نکلوائیں گے، تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. ایک ہمارے حضور کے خلاف باتیں کریں اور ہم کہیں کہ مسلمان ہیں، ہمارا مال، جان، تن، من، دھن سب سرکار پر قربان ہے، تو قربان کرنے کا ثبوت ہم دیں گے. اس چیز کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی وہ ہو بہو خادم حسین رضوی صاحب ہی ہیں ہمارے لیے، اور ہم ان کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ عاشق رسول انہوں نے بن کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، عملی طور پہ عملی جامہ انہوں نے پہنایا ہے اس چیز کو. تو ہم ہمیشہ اس چیز کے ساتھ ہیں، اور اگر حکومت نہیں کہے گی تو ہم حکومت کو نااہل کہیں گے کہ وہ نااہل ہے اس بات میں. اگر وہ نہیں نکالیں گے، اگر وہ نکالیں گے تو پھر ہم کہیں گے وہ بھی عاشق رسول ہے. اگر حکومت فرانس کے سفیر کو نہیں نکالتی، ان گستاخوں کو نہیں نکالتی، آپ کو پتہ ہے یہ ملک پاکستان جو ہے یہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بنا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا. تو جو ملک ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، کیا یہاں کا نظام مصطفیٰ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے بے شک. جب بھی کوئی گستاخی کرے ہمارے پیارے آقا کی شان میں، ہم سب کو اس پہ نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ بالکل نکلنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں اگر حکومت سفیر کو نہیں نکالتی، کیا اس کے اوپر ہم سب کو نکلنا چاہیے باہر؟ بالکل نکلنا چاہیے، بالکل. ان سے یہ ہمارا حق ہے، ہم ان سے رائٹ ہے، ہم مانگ سکتے ہیں ان سے کہ وہ نکالیں سفیر کو یہاں سے. ہمارے آقا کا معاملہ ہے. حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، انہوں نے کال بھی دی ہے گورنمنٹ کو 16 تاریخ کی کہ آپ کے پاس 16 تاریخ کا دن ہے، 16 فروری کا دن ہے. اگر گورنمنٹ نہیں نکالتی تو اس پر تحریک نکلتی ہے. کیا صرف تحریک لبیک کو نکلنا چاہیے، کسی مولویوں کو نکلنا چاہیے؟ یہ ہر نوجوان کی ڈیوٹی ہے، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. یہ بات یہ ہے جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں ان سب کی ڈیوٹی ہے. یہ کسی ایک مولوی کی یا داڑھی والے کی یا بغیر داڑھی والے کی ڈیوٹی نہیں ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے یہ اس بندے کی ڈیوٹی ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان لوگ ہمیں طریقے لبیک کا ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں. اس معاملے میں کیونکہ یہ نہایت سینسٹیو ایشو ہے. کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں ایک طرف سے کہ ہماری جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے سب قربان. ہر چیز قربان، ہم قربان، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، مال و دولت، ہر چیز قربان سرکار کے ناموس پر. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ قائم ہوتا. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ قائم ہو؟ انشاءاللہ جی ہم چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہونا چاہیے. ہماری جان بھی قربان ہے ان کی طرف سے، یہ ہونی چاہیے بات انشاءاللہ. اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں یہ کسی جماعت کا تعلق نہیں ہے، کہ جماعت کی بات نہیں ہے، کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی ورکر ہے، سب نے کلمہ گو ہیں، سب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو اس ایشو کے اوپر تمام لوگوں کو مل کے نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ جی نکلنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. ہم حاضر ہیں اور نکلیں گے سارے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. یا رسول اللہ. جب بھی گستاخیوں کی بات آتی ہے، جب بھی ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی مردود گستاخی کرتا ہے، کوئی بھی ملک گستاخی کرتا ہے، تو اس کے اوپر ہمارے تمام مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے، ہم نے پہلا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمارا فرض بنتا ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ہم نکلیں، نبی کے اپنے جس کے لیے نکلیں، ہم سب نکلیں، سب مسلمان نکلیں اور اس میں سب ہم شرکت کریں. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک معاہدہ کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس سفیر کو نکالا جائے؟ بالکل جی نکالا جائے. جو حکومت نے جو وعدہ کیا ہے لبیک یا رسول اللہ سے، ان کو بالکل نکالنا چاہیے، 100% نکالنا چاہیے. اگر وہ نہیں نکالیں گے ہم خود سب مل کر نکال دیں گے اسے، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ ہمارے سمجھو کہ
दिल और जान की बात है। अगर वो ये समझते हैं कि हम जो करेंगे वो सही हो जाएगा तो ये गलत उनकी सोच है। अभी हम कह रहे हैं कि चलो हुकूमत इस बात को कवर कर ले, वरना जो अवाम के हाथ में है तो फिर अवाम जानती है कि क्या हमने करना है। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के माबैन एक मुआहदा करार पाया था इस्लामाबाद में, जब अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत इलामा मौलाना हाफिज़ ख़ातम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह एक तहरीक लेकर, एक मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुँचे थे इन गुस्ताखियों के ख़िलाफ़ कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए। तो हुकूमत ने मुआहदा किया कि 3 माह में हम ये सफ़ीर को निकाल देंगे। अब वो मुआहदे की डेट जो है ना मुद्दत पूरी होने जा रही है। तो आप समझती हैं कि गवर्नमेंट उस वादे पे कायम रहेगी? क्या वो सफ़ीर को निकालेगी? अगर वो सफ़ीर को नहीं निकाल दे तो आपकी राय क्या होनी चाहिए? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारा ईमान है ख़त्म नबूवत, और जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। इस हुकूमत को तो पहले ही चाहिए था कि वो फ़ौरन से पहले सफ़ीर को मुल्क बदर कर देती, उसकी जितनी भी प्रोडक्ट है उसका कॉन्टैक्ट कर देती, ख़त्म कर देती उसे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बड़ी नाअहली है और ख़त्म नबूवत के लिए हमारी जान भी हाजिर है, इसको निकालना चाहिए। अगर ये 16 फरवरी तक सफ़ीर को नहीं निकालते तो इंशाल्लाह ताला ख़त्म नबूवत के लिए हमारी जान भी हाजिर है। हम ख़त्म नबूवत के लिए पहली सफ़ में होंगे साद रिज़वी साहब के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, पूरे पाकिस्तान के मुसलमान का फ़र्ज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खाली मेरे ही आपके तो नहीं है, सभी के हैं। तो सभी कौम को चाहिए कि बाहर निकले 16 फरवरी को, और हुकूमत का भी बाइकाट करे, फ़्रांस के प्रोडक्ट का भी बाइकाट करे, फ़्रांस के सफ़ीर का भी करे, और इंशाल्लाह ताला करेगी, क्यों नहीं करेगी, और करना भी चाहिए, ये मुसलमान का हक़ है। और मुझे उम्मीद है कि सब भाई साद रिज़वी के साथ होंगे, और जैसे आप आए हैं मुझे खुशी हुई है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ख़त्म नबूवत के लिए ले रहे हैं, अपने लिए तो घर से नहीं निकले ना, ख़त्म नबूवत के लिए निकले आप। तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, और अल्लाह ताला आपके इस हक़ चैनल को, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि आपने माशाल्लाह इतना प्यारा इंटरव्यू कर रहे हैं। लोग तो दुनियावी इंटरव्यू करते हैं, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए निकले हैं। तो मैं पूरी कौम से यही कहूँगा मुसलमानों से कि 16 फरवरी तक डेडलाइन है। अगर 16 फरवरी को नहीं निकलते तो पूरी कौम 17 फरवरी को जो है ना वो इस्लामाबाद को में इकट्ठी हो जाए, पूरे पाकिस्तान में इकट्ठी हो जाए, ताकि यहूद नसारा को पता चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ज़िंदा हैं, मुसलमान ज़िंदा हैं। आज इन्होंने बेहुरमती करी है, नहीं निकलेंगे, कल कोई और करेगा। तो बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मेरे महबूब की बेहुरमती तुम कहाँ थे, तो क्या जवाब दोगे? तो कब्र में तो आखिरी सवाल भी ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या अमल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या अक़ीदा है। तो जब आपका अक़ीदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरुस्त होगा, ठीक होगा, तो आपकी बख्शिश है। वरना रोज़े, नमाज़, ज़कात, हज अल्लाह ने मुँह पे दे के मारने कि मुझे नहीं चाहिए, तू तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाहर ही नहीं निकला। उसकी बेहुरमती तो घर में खाना खा रहा था, रोटी खा रहा था, रोटी के चक्कर में लगा हुआ था। तो ऐसे खाने से, ऐसी औलाद से, ऐसे पैसे पे लानत है, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ की इबादत जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हर इबादत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मोहब्बत है तो आपका ईमान है। बीवी, बच्चे, माँ, बेटे, भाई, माल, दौलत, जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल नहीं समझेंगे आप तो मुसलमान ही नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा मुसलमानों का। तो मेरी इल्तिमास है आपके चैनल के ज़रिए कि 16 फरवरी को सारी दुनिया बाहर आए, सारा पाकिस्तान बाहर आए और बताए कि हम यहूद नसारा के ख़िलाफ़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि मुझे ऐसा होगा और वो इस सफ़ीर को निकालेंगे और ज़रूर निकालेंगे। माशाल्लाह जी, देखिए ये भी एक आम पब्लिक है, उनकी ये राय है, और मुझे बहुत खुशी हुई आपकी, हमारे प्यारे आका, हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारी यूथ को आगे आना है। अब किसी, मेरा ख्याल है सिर्फ ये तहरीक की ड्यूटी नहीं चाहिए, ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये ऐसा इशू है, ऐसा सेंसिटिव इशू है कि हम अपने प्यारे आका करीम से सब मोहब्बत करते हैं, तो हमें सबको निकलना चाहिए इसके ऊपर। तो यही मेरी आपकी राय जानना चाहूँगा। आपको पता है कि हमारे बाबा जी हज़रत इलामा ख़ातम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह के बेटे हाफिज़ साद रिज़वी ने ये ऐलान किया है, हुकूमत को 16 तारीख की डेडलाइन दी है। अगर हुकूमत सफ़ीर नहीं निकालती, तहरीक ने तो ज़ाहिर अपना काम करना ही करना है। तहरीक का काम जो लगा हुआ है ना, वो बस जहाँ से आर्डर आते हैं, ये आर्डर जो है ना ये रूहानी आर्डर है, इसको किसी और शक्ल में ना ले लीजिएगा, ये रूहानी आर्डर होते हैं। तो रूहानी आर्डर वो होते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में होते हैं। तो जब वो अगर निकलते हैं तहरीक लेकर, तो क्या आप लोग उनका साथ देंगे? इंशाल्लाह जी साथ देंगे लाजमी, और हम इंशाल्लाह पूरे मतलब अपने दोस्तों को भी लेकर साथ निकलेंगे उनके, तो पूरा जो है ना उसके साथ, तहरीक के साथ हम पूरे दिलो जान से चले। फ्रांस ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इसके अलावा भी यहूद हमेशा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। कभी कहीं भी कुरान पाक को जलाया जाता है, नौज़ बिल्लाह, कभी कुछ किया जाता है। हमेशा ये यहूद जितना भी है, जितने कुफार है, हमारे ख़िलाफ़
کچھ نہ کچھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں. تو جو لوگ یہ گستاخیاں کرتے ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جیسا کہ فرانس نے آپ کے گستاخانہ خاکے پیش کیے, آپ کے مطابق ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان کی سزا ایک ہی ہے کہ سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. جی دوستو, ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے لوگوں سے ریمارکس لیے, ہر ایک نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. دوستو, یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ کسی ایک جماعت کا تعلق نہیں ہے. تمام جماعتیں, جتنی بھی جماعتیں پاکستان میں ہیں, جماعتوں کے علاوہ بھی جتنا یوتھ ہے, جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, جتنے بھی احباب ہیں, کوئی مزدور پیشے سے تعلق ہے, جس کا بھی جس ذات سے تعلق ہے, یہ ہر ایک کے لیے سینسٹیو ایشو ہے. کیونکہ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جان و مال, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے بیوی بچے, ہم خود قربان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر, ان کے نام پر ہم قربان. جب ہم یہ کہتے ہیں تو جب باری آتی ہے اس کے اوپر فزیکلی کچھ کرنے کی تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دوستو, یہ ایسا ایشو ہے کہ جس ملک میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نام پر بنا, اور جہاں پہ کلمہ حق بلند ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ جتنے بھی گستاخ ہیں ان کے خلاف نکلنا چاہیے؟ وہ چاہے کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو, ہم سب کو نکلنا ہے. دوست, آج وقت ہے, نکلو, کل پھر وہ نہ مانیں گے. ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ قبر میں آپ کا دیدار ہو جائے, دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں کہ روز محشر کے دن آپ بخشش کروائیں گے ہماری. تو بھائی, کس منہ کے ساتھ ہم نکلیں گے جہاں پہ آپ کے نام پر گستاخیاں کی جا رہی ہوں, آپ کے گستاخانہ خاکہ پیش کی جا رہے ہوں؟ یار, ہمیں تو مر جانا چاہیے. یقین کریں, ہمیں مر جانا چاہیے. اور یقین کریں, یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہم نکلتے ہی نہیں. بھائی نکلو اس کے اوپر باہر. ہمارے ہوتے ہوئے کوئی خبیث ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کر جائے, ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج وقت ہے, نکلو. مجھے کچھ نہیں کہنا, بس اب جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. میری طرف سے دیکھنے والے تمام ویورز کو اللہ حافظ. جدوں بھی حضور دی ناموس تے نکلی ہے شیل ساڑھے تے, جدوں بھی نکلی ہے گولیاں ساڑھے تے, جدوں بھی نکلی ہے دھمکیاں سانو, نہ یارا کسی اور پاسے منہ کرو. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے. سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. سچ ہے جہاں حق ہے.